ڈائس پر موجود معزز شخصیات، دوستو، سب سے پہلے تو کوگیٹو آرگنائزیشن اور اس کے روئے روا شمس ابریز قاسمی صاحب اور سیف الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ اس دور میں، ظلمتوں کے اس دور میں، جب فلسطین کا نام لینا اس ملک میں گناہ ہے، انہوں نے یہ ہمت دکھائی کہ ان صحافیوں کو یاد کرنے کا کام کیا جو گزشتہ 7 اکتوبر سے اور کل رات تک مارے گئے ہیں۔ یہاں اس کو فوٹو کہوں یا جو بینر ہے اس پر آپ نے 30-35 صحافیوں کی تصویریں دی ہیں، لیکن میرے پاس یہ مڈل ایسٹ مانیٹر کی ایک رپورٹ ہے جو 8 گھنٹے پہلے آئی ہے اور کل رات کو ہی فلسطین کی حکومت نے شائع کیا ہے اسے۔ اس کے مطابق 138 صحافی اب تک مارے جا چکے ہیں۔ کل بھی ایک صحافی مارا گیا ہے، اور اس لیے آج کی یہ میٹنگ جو یہاں پریس کلب میں منعقد کی گئی ہے اس معنی کر بہت اہم ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پریس کلب خود اور تمام جو میڈیا آرگنائزیشن ہیں، پریس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ جے شنکر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام آرگنائزیشن کو ایک بھرپور پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا، کب تک رکے گا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے، شاید آپ میں سے بہت کو معلوم ہو کہ کل رات ہی اسرائیل کی حکومت نے الجزیرہ ٹی وی، جو کہ سب سے بہتر کوریج غزہ کا، فلسطین میں مارے گئے لوگوں کا کر رہا ہے، اس کو اپنے ہاں بین کر دیا ہے۔ اب بین کیوں کیا ہے اس کی بھی وجہ آپ کو معلوم ہی ہے، کیونکہ وہ سچائی دکھا رہا ہے چینل، شاید واحد ایک ایسا چینل ہے انٹرنیشنلی جو 24 گھنٹے میں سے میرے خیال میں 20 گھنٹے فلسطین کا کوریج کر رہا ہے پچھلے 3-4 مہینوں سے۔ تو یہ تو رہی بات یہ، لیکن ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف یہاں شوک سبھا کر سکتے ہیں، سولیڈیرٹی کا اظہار کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج جو حکومت وقت ہے اس نے فلسطین کے نام پر کسی بھی طرح کے پروٹیسٹ پر پابندی لگا دی گئی۔ میں ابھی جب آ رہا تھا تو پریس کلب کے گیٹ پر 3-4 پولیس والے مجھے دکھائی دیے۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ پولیس والے کیوں ہیں، کیونکہ عام طور پر جب یہاں کوئی میٹنگ ہوتی ہے پریس کلب میں تو کوئی پولیس نہیں آتی ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ فلسطین پہ میٹنگ ہو رہی ہے نا، تو اس لیے پولیس آئی ہوئی ہے۔ اور آپ کو تو یہ جگہ مل گئی یہاں یہ بات کہنے کی، لیکن شاید ہندوستان میں آپ کہیں کریں گے تو گرفتار کیے جا سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس لیے بھی آج کی یہ آپ کی میٹنگ اہم ہے، اور اس سے ایک میسیج آئے گا۔ کل رات عرب نیوز کے ایک کورسپونڈنٹ نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ کل پریس کلب میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے فلسطین میں مارے گئے صحافیوں کے بارے میں۔ میں نے کہا جی آپ اس میں جا رہے ہیں؟ جی۔ آپ اس میں کیا کہنے والے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ تشریف لائیے اور خود سن لیجئے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے ابھی رپورٹ بھیجنی ہے، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میرا شاید آنا تو وہاں ممکن نہ ہو پائے۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں مجبوری اور مصلحت انٹرنیشنل جرنلسٹ کی جو دلی میں موجود ہیں، ان کو فلسطین پر یہ پروٹیسٹ میٹنگ کو کور کرنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بات ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ فلسطین کے بارے میں ابھی بہت ساری باتیں کہی گئیں، کچھ اور باتیں کہی جائیں گی، اور ایسی کوئی نئی بات شاید نہ ہوگی جو آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن ایک طرز تغافل ہے جو تم کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے جو ہم کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں اپنی اس بات کو کرتے رہنا ہے، کیونکہ دوستو دنیا میں 2 ملک بنے، 1947 میں پاکستان، 1948 میں اسرائیل، اور دونوں ہی ناجائز ملک ہیں۔ میں ناجائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کا اتہاس ہے نہ بھگول ہے، جو پولیٹیکل ریزن سے، پیورلی راجنیتک کارنوں سے بنائے گئے، اور ان سے آپ کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں کر سکتے۔ اور اسرائیل نے تو یہ دکھا دیا ہے کہ 48 میں وہ کتنا چھوٹا سا ٹائنی ملک تھا، اس کی سرحدیں اب بڑھتے بڑھتے 1967 میں جو قبضہ کیا، اور اس کے بعد سے لگاتار ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر جنگ میں وہ فلسطین کے ایک اور حصے پر قبضہ کر لیں۔ تو اب ویسٹ بینک بچا ہے، اور دیکھیے کیا ٹریجڈی ہے کہ ویسٹ بینک میں
کہیں سے بھی امداد نہیں پہنچ رہی تھی تو وہ امریکہ کا ایک آرگنائزیشن کیا نام ہے اس کچن کر کے اس کے 5 لوگوں کو پرسوں مارا گیا ہے. 5 لوگوں کو, 7 لوگ. تو آپ دیکھیے کہ جو اس وقت میں روزے کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پانی پینے کو نہیں ہے, ان کو رسد لے کر کے جا رہے ہیں, ان کو بھی اسرائیل مار دے رہا ہے. تو اس سے جارحانہ قدم اور کیا ہو سکتا ہے 21ویں صدی میں؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا. یونائٹڈ نیشن خاموش تماشائی ہے, حالانکہ اس کے سیکریٹری جنرل نے وہاں جانے کی ہمت کی مگر کچھ کر نہیں سکے, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کے پاس ویٹو ہے. اور اس کے علاوہ جو اور باقی 5 برہمن دیش ہیں سرکشا پریشد کے, ان کے پاس یہ ویٹو ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی ہمدردی کے علاوہ اور کچھ کرنے کو تیار نہیں, اس سے آگے نہیں. ایسے میں جو لوگ آگے آئے ہیں ان میں سب سے بڑا دیش دکشن افریقہ, اس کو میں سلام کرتا ہوں. اس کی ودیش منتری نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کر کے جس طرح سے بے نقاب کیا ہے اسرائیل کو, اور جس طرح سے ایک حالات بتائے ہیں کہ فلسطین میں کیا گزر رہی ہے, میرے خیال میں پوری دنیا کے دیشوں کو اس کا انوسرن کرنا چاہیے. ہمارے دوست اور بھائی کے سی تیاگی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رولنگ پارٹی کے پارٹنر ہیں, رولنگ الائنس کے پارٹنر ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ فلسطین کے معاملے پر ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں. میں نے کئی بار ان کو جب وہ پارلیمنٹ میں تھے تب بھی وہاں فلسطین کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے سنا تھا. اس حکومت سے کہیں کہ کم سے کم اس ملک میں جو ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں, کم سے کم پروٹیسٹ کرنے کا تو حق دے دے. وہ حق تو ہم تو نہ چھینیں کہ فلسطین کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم چند آنسو بہا سکیں, ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکیں, اور کم سے کم جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روک نہ سکیں تو اس کو پروٹیسٹ کر کے کم سے کم اظہار تو کر سکیں. اتنا تو حق ہم سے نہ چھینیے خدا را. تو دوستو, میں یہیں اپنی بات مکمل کروں گا کیونکہ 5 سے 7 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اور کافی لوگوں کو بولنا ہے. آپ سب کی ہمت کی داد, ہمت کو سلام. اور فلسطین کی جو روداد ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. منور رانا کا ایک شعر ہے کہ ہم نہ دلی تھے نہ مزدور کی بیٹی, لیکن قافلے جو بھی ادھر آئے ہمیں لوٹ گئے. تو فلسطین کی لوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے رکنے کی فی الحال کوئی امید نہیں نظر آتی. لیکن ہم جن بھی حالات میں ہیں شدت کے ساتھ پروٹیسٹ کرتے رہیں, اپنی بات کہتے رہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب قربان علی صاحب. آپ نے پولیس کا تذکرہ کیا, میرے پاس بھی پولیس کا فون آ گیا 2-3 مرتبہ اور پوچھنے لگے کیسا کیسا پروگرام ہے. پھر کہا کہ ابھی SHO صاحب آئیں گے پارلیمنٹ اسٹریٹ سے اور وہ آپ سے ملیں گے بھی. تو بڑا ٹف ہوتا ہے. خود جب اس پروگرام کا ہم لوگ فیصلہ کر رہے تھے بڑا مشکل تھا, لیکن پریس کلب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ جگہ دی, ورنہ زیادہ تر ایسے یہاں جو اسپیسز ہیں پروگرام کے لیے, آڈیٹوریم ہیں, وہ منع کر دیتے ہیں, فلسطین کے نام پر بالکل بھی نہیں دیتے. ایون ہیومن رائٹس کی بھی جب بات چیت کی جاتی ہو تو تفصیل جاننے لگتے ہیں کہ کیا ہیومن رائٹس کے نام پر اب فلسطین کی بات تو نہیں کریں گے. تو بہت شکریہ. اس سلسلہ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.